گلزار اردو 12ویں جماعت کے لیے اردو نصاب لازمی 2019 کے مطابق سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ آزمائشی اشاعت۔ آج ہم اس میں پڑھیں گے نئے دور کی لڑکی، شمس العلماء مرزا خلیج بیگ، پیدائش 1853، وفات 1929، تصانیف دیوان خلیج، لغات لطیفی، زینت، احوال شاہ عبداللطیف بھٹائی۔ نئے دور کی لڑکی، حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1 ادبی محاوروں کے انداز بیان کو سمجھ سکیں، نمبر 2 کسی علمی مضمون میں الفاظ و تراکیب اور اصطلاحات کے محض استعمال کا ادراک کر سکیں، نیز نفس مضمون سمجھ سکیں، 3 کسی ادبی رسالے یا مغزن کے لیے اپنی تحریریں بھیج سکیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے ڈائری، رپورتاج، انشائیے، کہانی، افسانہ، غزل یا نظم۔ نمبر 4 سن کر بات / کہانی / مکالمے وغیرہ کی جزیات میں اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں حسب ضرورت کمی بیشی کر سکیں۔ ادبی محاوروں کے ہجے ہیں میم ہے حلوے والا ہے، ضاد، رے، واو اور پھر نون غنہ۔ کہانی پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ مائی شہر بانو اور بختیور زینت بانو کی شادی کے متعلق گفتگو کر رہی تھیں۔ زینت بانو اس گفتگو سے بے خبر دور بیٹھی تلاوت کلام پاک میں مصروف تھیں۔ جب اس نیک کام سے فارغ ہوئی تو حسب دستور 2-3 گھنٹے لکھنے پڑھنے کا کام کیا اور پھر کار چوب لے کر ایک ٹوپی پر کڑھائی کرنے لگی۔ پھر جلد ہی کھانا تیار ہوا۔ حامد علی بھی اسکول سے لوٹ آیا تھا اور ماں، بیٹا اور بیٹی نے اکٹھے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حامد نے کہا کہ میں نے علی رضا سے ملنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے میں اب چلتا ہوں۔ وہ کسی انگریز کے ہاتھ سے کچھ کتابیں لائے گا۔ ان کتابوں میں ولایت کی عمارتوں اور کارخانوں کی تصاویر ہیں، وہ مل کر دیکھنی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلنے لگا۔ چلتے وقت اس کی بہن نے کہا کہ بھیا وہ کتابیں کچھ دیر کے لیے اگر مل سکیں تو لیتے آنا تاکہ میں بھی دیکھ لوں۔ اچھا، حامد نے کہا۔ مائی شہر بانو دوسرے کمرے میں جا کر سو گئی کیونکہ گرمیوں کے دن تھے اور بختیور جو زینت سے بات کرنے کے لیے کسی موقع کی تلاش میں تھی، وہ پلیٹ میں کیلے انناس لیے زینت بانو کے کمرے میں چلی آئی۔ زینت، بوا یہ کیا لائی ہو؟ بختیور، کیلے ہیں بیٹا۔ زینت، کہاں سے آئے ہیں؟ بختیور، کیوں بیٹا، صبح تم نے نہیں دیکھا تھا کہ سیٹھ گل محمد کا آدمی دروازے پر آیا تھا اور ڈھیر سارا میوہ، بیش قیمت تحائف لایا تھا؟ وہ سب چیزیں اندر رکھی ہیں۔ زینت کا لہجہ کچھ تیز ہو گیا۔ ماں بھی کمال کرتی ہے، غیر لوگوں کے تحائف قبول کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ بختیور، ایسا مت کہو بیٹا، غیر ہی آخرکار اپنے بن جاتے ہیں، یہ تو اس جگ کی ریت ہے۔ زینت، پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہو، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بختیور، خاصے عرصے سے بیچارہ سیٹھ تحفے تحائف بھیج رہا ہے، میں جب بھی ان کے ہاں گئی ہوں اتنی عزت سے پیش آئے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ زینت، بوا آج تم اللہ اور رسول کی تعریف کے بجائے اس سیٹھ کی تعریف لے بیٹھی ہو، خیریت تو ہے؟ بختیور، بیٹا اچھے لوگوں ہی کے گن گائے جاتے ہیں، اس کا بیٹا بڑا ہی خوبصورت بچہ ہے، میں تو جب بھی جاتی ہوں مجھ سے لپٹ جاتا ہے، ماشاءاللہ بڑا ہو کر ہیرا ہوگا، ہیرا۔ زینت، تو پھر؟ زینت بیٹا، خدا کرے تم بھی ایسے خوشحال گھر میں جاؤ۔ زینت، واہ بوا، میں تمہیں اپنی ماں کے برابر سمجھتی ہوں اور کبھی کبھار ہنسی مذاق کر لیتی ہوں، کہیں تم نے اس کا غلط مطلب تو نہیں لیا ہے؟ ویسے تو تم بڑی سیانی تھی، آج ہی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بختیور، زینت بیٹا آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ بیٹیاں تو آنگن کی چڑیاں ہوتی ہیں، تم خود بھی خاصی سیانی ہو، کیا تم نہیں جانتی ہو کہ آخرکار تمہیں اپنا گھر بسانا ہے، ہمیشہ کے لیے تو والدین کے گھر پر نہیں پڑی رہو گی۔ زینت، یہ تو صحیح ہے، لیکن بوا
دعا کرو کہ واقعی کسی اچھے آدمی سے ناتا جڑے کہ اس کے ساتھ زندگی بتانا ہے۔ بختیور: کیوں مائی؟ سیٹھ گل محمد کے گھر میں آخر کیا کمی ہے؟ ایسا گھر تو کسی بھگوان ہی کو ملتا ہے، ہزاروں کے زیورات اور مجھ جیسی 10 بدستہ دسیوں نوکرانیاں۔ زینت: ایسے سکھ کس کام کے؟ ایک طرف تو تم خود ہی کہتی ہو کہ سیٹھ کا بیٹا بالش بھر کا ہے، کہیں اونٹ کو گھنٹی باندھنے کی فکر میں تو نہیں ہو؟ بختیور: کیوں مائی؟ آج چھوٹا ہے تو کل بڑا بھی ہوگا، خود ہی کو دیکھ لو، کل تو تم بھی اتنی سی تھی۔ زینت: بوا، دنیاوی سکھ کے لیے ہزاروں لاکھوں کسی کام کے نہیں، سونا چاندی تو آنے جانی شے ہے، آج ہے تو کل نہیں۔ عورت کے لیے سونا چاندی ہی کافی نہیں، پرکھنا تو اس شخص کو چاہیے جس کا ہاتھ تھامنا ہے، کل کو وہ کس سانچے میں ڈھلتا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے اصل مثل ہے اونٹ کے گلے میں ٹلی، یعنی چھوٹی یا نابالغ لڑکی کو کسی ادھیڑ یا نوجوان بالغ کے ساتھ بیاہ دینا۔ کہانی دوبارہ سے شروع کرتی ہوں۔ اچھا بنتا ہے یا برا بنتا ہے یا بگڑتا ہے؟ جب یہ سب کچھ انجانا ہی رہے گا تو ایسے شخص کا آسرا کیسا؟ لیکن بوا، سچ کہنا، یہ سب کچھ تم ہی کہہ رہی ہو یا اماں کے الفاظ دہرا رہی ہو؟ دیکھو، جھوٹ مت بولنا، میں نے بھی کبھی تم سے کوئی بات نہیں چھپائی ہے۔ بختیور: بیٹا، سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے خود اس بات کی فکر رہتی ہے، لیکن تمہاری ماں نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ زینت: پھر بوا اتنا اور بتا دو کہ کہیں ماں نے ان لوگوں سے ہاں تو نہیں کہہ دی؟ بختیور: نہیں بیٹا، ہاں تو نہیں کہی ہے، لیکن ان کے اور دوسرے لوگوں کے بارے میں وہ سوچتی ضرور رہتی ہیں۔ زینت: دوسرے لوگ؟ بختیور: کیا گزرے جمعے کی رات تم نے شربت اور گلاب کی بوتلیں نہیں دیکھی تھیں؟ محمد رمضان وکیل کے ہاں سے آئی تھیں، وہ بیچارہ بھی کوشش کر رہا ہے۔ زینت: بوا کہیں اسی وکیل کے بارے میں تو نہیں کہہ رہی ہو جس کے متعلق اس رات حامد کہہ رہا تھا کہ ایک محفل میں لوگ اس کی بڑی شکایتیں کر رہے تھے کہ دولت مند اور بڑا آدمی ہے لیکن بڑا ہی مکھی چوس ہے، خدا کی راہ میں ایک پائی بھی نہیں دیتا اور اپنی بیوی اور گھر کے دوسرے افراد کو مارتا پیٹتا رہتا ہے؟ بختیور: ہاں بیٹا، وہی۔ زینت: واہ بوا، کتنے شرم کی بات ہے، پھر اس آگ میں کود پڑنے کو کس کا جی چاہے گا؟ بختیور: نہیں بیٹا، بھاڑ میں جائیں وہ، مائی کا خیال تو تمہارے ماموزاد امیر علی کے متعلق ہے۔ زینت: ماموزاد ہے تو کیا ہوا، جسے بولنا بھی نہیں آتا، بالکل گونگا ہے، کیا مجھے اس کے حوالے کر دیں گے؟ ماں مجھ پر یہ ستم کس طرح ڈھائے گی؟ اس سے تو بہتر ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے زہر دے دیں تاکہ میں بھی عذاب سے نجات پاؤں اور دوسرے بھی۔ بختیور: میں صدقے میں واری، اللہ خیر کرے، خدا کرے کہ تم دودھوں نہاؤ پوتوں پھلو، ہمیں تمہاری خوشیاں دیکھنی نصیب ہوں۔ لیکن بیٹا، اپنے پھر بھی اپنے ہوتے ہیں، تمہارے ماموں کا لڑکا ہے، ایک ہی خون ہے، باپ کے زندہ ہوتے اسے کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا وہ خود کھائیں گے ویسا تمہیں بھی کھلائیں گے۔ زینت: خدا کا خوف کرو بوا، والدین ہمیشہ تو نہیں رہیں گے، اپنے ہاتھ سے بوئی ہوئی فصل کاٹنے کا ہی آسرا رکھنا چاہیے۔ جس میں اپنی صلاحیت نہیں ہوگی وہ اس دنیا میں کس طرح گزارا کرے گا اور کس طرح دوسروں کا بوجھ اٹھائے گا؟ نہ بوا، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے اس آگ سے بچا لینا، ایسی شادی سے تو میں کنواری ہی بھلی، اس سکھ سے تو دکھ اچھا، اس سے تو میں اپنے باپ کے گھر میں ٹھیک ہوں، آخر یہاں مجھے کون سا دکھ ہے؟ اگر میری ماں مجھے بوجھ سمجھتی ہے تو میں خود محنت کر کے سینے پرونے کا کام کر کے اپنا گزارا آپ کر لوں گی، کم از کم اس آگ میں تو نہ کودوں گی۔ بختیور: زینت بیٹا، کہتی تو سچ ہو، لیکن تمہاری ماں کی یہی منشا ہے۔ زینت: بوا، جو تمہارے بس میں ہے وہ ضرور کرنا، تم مجھے ماں کی طرح چاہتی ہو، ماں کو اس کام سے روک سکو تو عنایت ہوگی۔ اگرچہ ماں کا حکم نہ ماننا بیٹی کے لیے کسی طور بھی مناسب نہیں، لیکن اس صورتحال میں جب کہ بیٹی کی جان پر بنائے تو فریاد کے سوا چارہ بھی تو نہیں، تم اتنا تو ضرور کرنا کہ بات اس حد تک نہ بڑھنے پائے۔ بختیور: بیٹی، تو تمہاری ذرا بھی مرضی نہیں، تمہیں تو یہ پتہ ہے کہ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، اپنے رشتہ داروں اور محلے داروں کا بھی تمہیں پتہ ہے کہ نکتہ چینی کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ کوئی لڑکی کو زیادہ عرصہ والدین کے ہاں بیٹھ رہے تو لوگ باتیں بنانے لگتے ہیں کہ فلاں کے لیے دلہا نہیں ملتا، یہ بھی ہمارے لیے کوئی اچھی بات تو نہیں، آخر یہ جگ کی ریت ہے، اللہ رسول کا حکم ہے اور اس کی تعمیل ہم پر فرض ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ زینت:
یہ تو سچ ہے، لیکن جان بوجھ کر کنویں میں کودنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ بختیور: پھر آخر کیا کرنا چاہیے؟ تمہارے لیے دولہا آسمان سے تو نہیں اترے گا۔ پتہ نہیں تمہیں کس کا گھر پسند ہے، ہم نے تو جو کچھ دیکھا بھالا ہے وہ تمہارے سامنے کہہ دیا ہے۔ زینت: بوا، گھر کی فکر بھی کچھ اتنی اہم نہیں، غریب ہے تو کیا، دولت مند ہے تو کیا، غربت و شرافت دولت سے بڑھ کر ہے۔ آمدنی چاہے زیادہ نہ ہو لیکن عزت و شرافت والا ہو، با اخلاق ہو، علم و ہنر والا ہو، ہم عمر ہو، اور پھر امیر کا بیٹا نہ ہونا کوئی عیب تو نہیں۔ ایسے ہی شخص کے ساتھ زندگی سکون سے کٹ سکتی ہے۔ میں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اعتماد کا ہونا ضروری ہے، ایسا باہمی اعتماد جس سے دونوں کو مسرت حاصل ہو، دونوں آگے بڑھیں اور زندگی خوشگوار طور پر گزاریں۔ اس اعتماد کی وجہ سے گھر جنت بن جاتا ہے۔ جہاں ایسا نہیں ہے وہ گھر تو دوزخ سے بھی بدتر ہے۔ ماخوذ از زینت، تحریر مرزا خلیج بیگ، سندھی ترجمہ امداد حسینی۔ مشق سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف: حامد جو کتابیں دیکھنے گیا ان میں کیا چیز تھی؟ ب: اونٹ کو گھنٹی باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ جیم: شہر بانوں کے پاس بختیور کس مقصد سے آئی تھی؟ دال: زینت بی بی کے لیے بختیور نے کس کس گھر سے رشتہ آنے کا خیال ظاہر کیا؟ ہے: گھر کس وجہ سے جنت بن جاتا ہے؟ دال: بیٹیاں تو آنگن کی چڑیاں ہوتی ہیں۔ اس مثل میں زینت کے لیے کیا اشارہ ہے؟ سوال نمبر 2، درج ذیل تراکیب کے معنی بتائیے، جملوں میں استعمال کیجیے۔ کارچوب، بھاگوان، نکتہ چینی، مکھی چوس، دس بدستہ۔ سوال نمبر 3، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، میں صدقے میں واری، یہ فقرہ کہا ہے؟ الف: بختیور نے، ب: شہر بانوں نے، جیم: زینت بانوں نے، دال: عزیزہ بانوں نے۔ نمبر 2، امی رشتہ چاہتی تھیں۔ الف: علی رضا سے، ب: محمد رمضان سے، جیم: امیر علی سے، دال: گل محمد سے۔ نمبر 3، زینت بانوں کے نزدیک قربت و شرافت بہتر ہے۔ الف: دولت سے، ب: تجارت سے، جیم: ملازمت سے، دال: زراعت سے۔ نمبر 4، دودھو نہاؤ پوتوں پھلو کا مطلب ہے؟ الف: تم صاحب اولاد ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، ب: تم خوب دودھ پیو اور بیٹوں تک کو پلاؤ، جیم: تم دودھ سے نہاؤ اور بیٹوں کے پھل کھاؤ، دال: تمہاری عمر دراز ہو۔ جیم: زینت کے خیال میں شوہر ہونا چاہیے۔ الف: عمر میں بیوی کے برابر ہو، ب: اچھی آمدنی والا ہو، جیم: اپنی صلاحیت سے گھر چلانے والا ہو، دال: امیر گھرانے والا ہو۔ سوال نمبر 4، اس سبق کا خلاصہ لکھیے۔ اور اب اسی طرح ایک باکس ہے جیسا کہ ہر سبق میں ہوتا ہے، اور اس میں ایک گرامیٹیکل پوائنٹ لکھا ہوا ہے، سوالیہ استفہامیہ، سائن آف انٹیروگیشن۔ یا رب میں کہاں رکھتا تیرا داغ محبت، پہلوؤں میں اگر میرے دل زار نہ ہوتا۔ اب یہاں پہ جو پہلا مصرع ہے یا رب، اس کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن ہے، یعنی ایک لمبی لائن ہے، چھوٹی سی لائن ہے، اور اس کے نیچے ایک ڈاٹ پڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد جب لکھا ہے میں کہاں رکھتا تیرا داغ محبت، تو محبت کے بعد کویشچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے۔ کیا آپ نے کتاب خرید لی؟ اس کے بعد بھی سوالیہ نشان ہے۔ آپ کب آئے؟ سوالیہ نشان۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ اوپر دیے ہوئے مصرعوں اور جملوں میں سوال کیا گیا ہے، ان کے آگے علامت سوالیہ دی گئی ہے، اس علامت کو سوالیہ یا استفساریہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بنا ہوا ایسے ہے کہ ایک آدھا سرکل آپ الٹے ہاتھ کی طرف سے بنائیے، گولا، یعنی کہ گولا بنائیے اور سیدھے ہاتھ والا حصہ اس کا مٹا دیجیے، اور جب آدھا رہ جائے تو الٹے ہاتھ والے حصے کی نیچے والا جو آپ کا پورشن رہ گیا، حصہ رہ گیا، اس کی ایک چھوٹی سی لکیر نیچے تک کھینچ دیجیے اور ایک ڈاٹ لگا دیجیے، تو یہ سوالیہ نشان بن جائے گا۔ سوال نمبر 5، 5 ایسے جملے لکھیے جس میں سوالیہ یا
स्लैश लगा हुआ है, जिसका मतलब है या इस्तिफामिया की अलामत इस्तेमाल की गई हो। सवाल नंबर 6, दर्ज झेल इक़्तिबासात की तशरीह बहवाले सियाक़ व सबाक़ कीजिए। अलिफ, सोना चांदी तो आनी जानी शय है, आज है तो कल नहीं। औरत के लिए सोना चांदी ही काफ़ी नहीं, परखना तो उस शख्स को चाहिए जिसका हाथ थामना है। बे, अपने हाथ से बोई हुई फसल काटने का ही आसरा रखना चाहिए। जिसमें अपनी सलाहियत नहीं होगी, इस दुनिया में किस तरह गुजारा करेगा और किस तरह दूसरों का बोझ उठाएगा। सवाल नंबर 7, औरतों की तालीम और उसकी अहमियत के मौजू पर मज़मून तहरीर कीजिए। सरगर्मियाँ। नंबर 1, तलबा इस तरह की कोई कहानी लिखकर कॉलेज के मकसद में शामिल करेंगे। नंबर 2, तलबा मुकालमे की सूरत में एक मुलाजमा या मुलाजिम और मालिकन के माबैन किसी दीगर समाजी मामले पर गुफ्तगू लिखेंगे और कॉलेज मकसद में शामिल करेंगे। बराए असातिज़ा, तलबा को नावल के लवाज़मात से आगाह करते हुए किसी और माशरती माहौल की अक्कासी करने वाले नावल के मुताले की तलक़ीन कीजिए। नंबर 2, तलबा को इस सबक में दिया गया पैगाम ज़हनशीन कराइए। फरहंग, कारचूब, कशीदाकारी में काम आने वाला फ्रेम। विलायत, इंग्लिस्तान, सियानी, समझदार। नाता, रिश्ता। मक्खी चूस, कंजूस। दूधो नहाओ पूतो फलो, ज़रबुल मिसल, जिसका मतलब है दौलत और औलाद में खेलती रहो। मंशा, मर्ज़ी। जग, दुनिया। रीत, रस्म व रिवाज।